السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں اولا مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سلسلہ میں آج درس قرآن کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ النساء آیت نمبر 174 اور 175 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بڑے آسان اور واضح الفاظ میں بہت ہی سادہ طریقے سے فرمایا کہ لوگوں، میں نے برہان یعنی واضح دلیل، واضح رستہ، واضح ہدایت آپ کی طرف بھیجی ہے۔ بس کامیاب جی چاہتے ہو تو اس کے ساتھ سمٹ جاؤ، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اپنی زندگی ان احکامات کے مطابق ڈھال لو۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل، واضح دلیل تمہیں بھیج دی گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل فرمایا ہے۔ یہاں چونکہ نور کے لفظ جو ہے اس کا انزال آیا ہے نور کے لفظ کے ساتھ، اس لیے اس سے مراد لازماً قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن مجید کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، ایک برہان اور ایک نور مبین۔ برہان واضح دلیل ہے جو وجود باری تعالیٰ کا ثبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہے، اور اللہ کے کلام ہونے کا ثبوت ہے اس میں۔ یعنی ہر بات کو دلیل اور ثبوتوں سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ اور مبین سے مراد ہدایت انسانی کے لیے دنیاوی اور اخروی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی ہے۔ سنن ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2906 نمبر پر موجود ہے، کہ اللہ کی سیدھی راہ اور اللہ کی مضبوط رسی قرآن کریم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی جو رسی ہے نا وہ قرآن کریم ہے۔ اگر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وَاعْتَصِمُوا، پس انہوں نے پکڑ لیا، وہ چمٹ گئے پہ اس کے ساتھ انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اس کو، یعنی یکسو ہو کر اللہ والے بن گئے، اس میں تذبذب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ادھر ادھر کی نہیں، یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، میں انہیں داخل کروں گا اپنی رحمت میں، وہ فضل رحمت منہ و فضل، اپنے رحمت میں اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، انہیں ہدایت بھی دوں گا صراط مستقیم کی طرف۔ اب یہ دیکھیں، جو کہ میں نے پچھلے 2-3 اسباق سے بات متواتر کیے آ رہا ہوں، کہ کچھ لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں جو صوفیہ کہلاتے ہیں، کہ جی اللہ بڑا کریم ہے، ہم آخری نبی کی امت ہی ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ نے ہم عذاب دے کر ہمیں اللہ کیا کرے گا۔ تو وہ یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں اللہ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، انکار کریں گے میرے احکامات کا، میں ان کو پکڑوں گا، جہنم میں داخل کروں گا۔ اور جو لوگ اصلاح کی طرف آئیں گے، اصلاح کیا ہے؟ اصلاح اللہ کا حکم ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن پاک نور و مبین تمہارے لیے میں نے بھیجا ہے،
واضح دلیل کے ساتھ، برہان ہے، نور و مبین ہے، میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اللہ فرمایا اگر تم اس کے ساتھ سمٹ جاؤ گے، اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر میں تمہارے اوپر اپنی رحمت اور فضل کروں گا۔ یعنی رحمت اور فضل کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے احکام، یعنی قرآن پاک کو اوڑھنا بچھونا بنانا، اس پر عمل کرنا۔ بس جو لوگ اللہ پر مکمل ایمان لے آئیں اور اللہ کی ذات کو اوصاف کاملہ کا مرکہ سمجھتے ہوئے اسے ہر عیب اور نقص پاک، منزہ پاک تسلیم کرتے ہوئے اس پر کامل بھروسہ کریں، پھر اس کے خوف سے ڈر جائیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے خوف سے ڈر جائیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت انہیں ڈھانپ لے گی۔ کن پر اللہ کی رحمت ہوگی، کن پر اللہ کا فضل ہوگا؟ وہ لوگ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ اللہ کی رسی سے مراد، جیسے کہ میں نے بتایا کہ سنن ترمذی کی حدیث، اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی سیدھی راہ اور اللہ کی رسی قرآن کریم ہے۔ تو جو اس پر عمل کرے گا تو اللہ فرمایا پھر ان نیکیوں کی توفیق بھی دوں گا، یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دوں گا، حق راہ پر عمل کرنے کی معرفت عطا کر دوں گا، اور میں انہیں اپنا قرب نصیب کروں گا، بشرطے کہ وہ عزم و استقلال کے ساتھ اس کتاب پر عمل پیرا ہوں اور دل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ اس بعد حجۃ الوداع میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں ایک قرآن مجید اور ایک اپنی سنت، جب تک اس پر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج ہم نے قرآن کو اصل میں نہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ برہان اور مبین کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے جو دلیلیں دی گئی ہیں، جو دلائل ہیں، ان کو ہم سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کی طرف جو اللہ نے جس کی طرف ہمیں مبین کی طرف راہ مبین کی طرف رہنمائی کی ہے، اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو جب تک ہم اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے لیے راہ مبین نہیں ہوگا، راہ ہدایت نہیں ہوگا۔ صرف اس کو طوطے کی طرح پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا، یہی راہ حق کی طرف ایک رہنمائی ہے قرآن۔ تو ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں، اور یہ کام ہم نے علماء کے ذمہ لگا رکھا ہے، حالانکہ ہر آدمی پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر آدمی کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے میرے لیے حکام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ ہر آدمی کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے فضل اور رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین، آمین یا رب العالمین۔